بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان علی آفاق اور آپ کی خدمت میں ایک انتہائی اہم موضوع دعا کی قبولیت کے آداب، شرائط، اسباب لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس ہماری ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ اس میں ہم یہ بتائیں کہ مومن کا سب سے بڑا ہتھیار دعا ہے۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء سلاح المؤمن، مومن کا ہتھیار ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں فرمایا الدعاء مخ العبادہ، تمام عبادات کا مغز اور خلاصہ دعا ہے۔ ہم نے نماز پڑھی، دعا نہیں کی تو سمجھ لیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات سے، آپ کی رحمت سے اعراض کیا۔ اور قرآن پاک میں اعلان ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو شخص اللہ کی رحمت سے اعراض کرے گا، اللہ کے احکامات سے اعراض کرے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو تنگ کر دیں گے۔ اگر ہم عبادات کریں لیکن عملاً دعا سے دور رہیں تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ کی ناراضگی کے اسباب میں سے بہت بڑا سبب اپنے ہاتھوں اختیار کر رہے ہیں۔ اگر ہم پریشانیوں کا شکار ہیں تو اپنی زندگی کے 24 گھنٹوں پر نظر ڈالیں، ہم ان 24 گھنٹوں میں 10 منٹ بھی دعا کے نہیں ملیں گے۔ اگر ہم روزانہ 10 سے 15 منٹ دعا کو معمول بنا لیں تو انشاءاللہ کوئی مشکل، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف، کوئی دکھ، کوئی غم باقی نہیں رہے گا۔ دعا کے حوالے سے چند اہم باتیں جن کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ دعا بعض دفعہ اللہ تعالیٰ ہو بہو قبول فرما لیتے ہیں۔ یا اللہ فلاں چیز مجھے عطا فرما دے، فلاں چیز سے مجھے نجات عطا فرما دے، فلاں حاجت میری پوری فرما دے، فلاں میری تمنا کو پایہ تکمیل تک پہنچا دے، اللہ تعالیٰ پورا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ اسے کہتے ہیں دعا کی قبولیت کا پہلا درجہ کہ جو مانگا وہ مل گیا۔ دوسری صورت کیا ہوتی ہے کہ جو مانگا اللہ تعالیٰ نے وہ تو عطا نہیں فرمایا، اس سے بہتر جو ہمارے لیے تھا وہ عطا فرما دیا، کیونکہ قرآن پاک میں فرمایا عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ اور عَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، بعض دفعہ تمہیں ناپسند ہوتا ہے لیکن تمہارے لیے بہتر جو ہوتا ہے اللہ وہ کرتے ہیں۔ بعض دفعہ تمہیں کوئی چیز پسند ہوتی ہے لیکن مضر ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہ عطا نہیں فرماتے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کی وجہ سے کوئی مشکل، کوئی مصیبت، کوئی غم، کوئی دکھ، کوئی تکلیف ٹال دیتے ہیں دنیا کے اعتبار سے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ فرما لیتے ہیں اور اس دعا کے نتیجے میں انسان کو آخرت کی خیریں، نیکیاں، بھلائیاں اور بلا حساب کتاب جنت میں داخلہ۔ اور کم از کم ایمان والا وہ شخص جس کے دل میں ایک ذرہ ایمان کا ہوگا وہ دنیا سے 10 گنا بڑی جنت حاصل کر لے گا۔ تو اس دعا کے قبول نہ ہونے کی وجہ سے 10 گنا بڑی جنت ملنے کی امید نہیں، یقین رکھنا چاہیے۔ اور سب سے اہم بات قرآن پاک میں اعلان ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ ورحمتی وسعت کل شیء، اللہ کہہ رہے ہیں میری رحمت تمام چیزوں کو محیط ہے۔ اب ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں چند آداب کی رعایت رکھنی ہوگی۔ اگر ہم نے ان چند آداب کی رعایت رکھی تو سمجھ لیں کہ ہماری دعا قبول ہو گئی، ہم کامیاب ہو گئے، ہم بامراد ہو گئے۔ اور دعا میں ڈائریکٹ اللہ سے رابطہ اور مکالمہ ہوتا ہے۔ اور حدیث پاک میں تو یہاں تک فرمایا اپنے تسمے کو، جوتے کے تسمے کو بھی اللہ سے مانگو، نمک بھی اللہ سے مانگو، اپنی ہر حاجت، ہر مشکل کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا سیکھو۔ اگر ہم یہ سیکھ گئے پھر ہمارا ہاتھ انشاءاللہ دینے والوں میں ہوگا، لینے والوں میں نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دینے والا بنائے، محتاج نہ بنائے، محتاجوں کو احتیاج سے نکالنے والا بنائے، یہ اہم چیز ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہی سبق ہے۔ آپ نے صحابہ کو خوددار بنایا ہے، دینے والا بنایا ہے اور لینے کی ممانعت فرمائی ہے اور لینے کی مذمت فرمائی ہے، اور جس کو کبھی لیتے دیکھا ہے اپنی ذات کے لیے اس کو تنبیہ فرمائی ہے اور محبت سے اس کو سمجھایا ہے۔ تو چلتے ہیں ہم آداب کی طرف۔ آداب کے حوالے سے سب سے پہلے
پہلی اور اہم بات ہے ہمیں اپنے اخلاق کو درست کرنا ہے، ہمیں اپنے اخلاق کو بہتر بنانا ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے الخلق عیال اللہ، ساری کائنات اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا گھرانہ ہے، اللہ کا خاندان ہے۔ وَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ عَيَالِهِ، اب اللہ کو سب سے پسند اب وہ ہے جو اس کے خاندان، اس کے گھرانے، اس کے کنبے سے محبت کرتا ہے۔ اب جو اخلاق سے پیش آئے گا اس کی دعا کے قبولیت کے زیادہ چانسز ہیں، اس لیے اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں۔ یہ اخلاق دنیا میں بھی پار لگائے گا اور آخرت میں بھی کسی صورت پیچھے نہیں رہنے دے گا۔ آقا کی شفاعت کے بعد اور آقا کی خاص محبت، شفقت اور پروٹوکول کے بعد جنت میں داخلہ دلوائے گا۔ اگلی چیز عاجزی ہے، انکساری ہے اور تکبر اور خود پسندی سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ میں تو اتنے منٹ دعا کرتا ہوں، میں تو بڑا ہوں، میں تو نیک ہوں، میں تو مولانا صاحب ہوں، میں تو حاجی ہوں، یہ نہیں، اس سے پاک کرنا ہوگا اپنے آپ کو کہ یا اللہ میں تو کچھ نہیں ہوں، سب کچھ تو ہے، سب کچھ تیرا ہے، تیرے کرم کا سوالی ہوں۔ یہ اہم بات ہے۔ تیسری اہم بات یہ کہ اپنے آپ کو اقراری اور اعترافی مجرم بنا کر سمجھ کر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کرنا۔ اور چوتھی بات، گڑ گڑانا، رونا، جتنے مسائل ہیں، جتنی تکلیفیں ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، جتنے شکوے لوگوں کے سامنے ہم کرتے ہیں، اتنے ہی اللہ کی بارگاہ میں رونے دھونے کی عادت بنا لیں تو سب لوگوں کے سامنے مسکرانے والا سلسلہ بن جائے گا۔ پھر کسی شخص کے سامنے رونا نہیں پڑے گا، پھر کسی شخص کے سامنے اب شکوہ نہیں کرنا پڑے گا، نہ مہنگائی کا، نہ بے روزگاری کا، نہ تنگی کا، نہ تکلیف کا، نہ مصیبت کا۔ سارے مسئلے اللہ کی بارگاہ میں رونے سے حل ہو جائیں گے۔ جو اللہ کی بارگاہ میں رونے کا عادی بن جائے گا لوگوں کے سامنے ہمیشہ مسکراتے اور کھلے ہوئے چہرے سے ملے گا۔ اگلی اہم بات، پانچویں بات، دعا کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی بہترین شکل سورہ فاتحہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ ایسی آیت ہے جو اللہ کی حمد و توصیف میں بہت عمدہ، بہت برتر اور اعلیٰ مقام رکھتی ہے۔ اس کو کم از کم 3 دفعہ پڑھنا چاہیے۔ یہ میری دل کی آواز ہے، میرا تجربہ ہے، میں اپنا تجربہ آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ یہ 3 دفعہ پڑھیں۔ اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ بقرہ کی آیت ہے دوسرے سپارے میں، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ یہ اسماء اعظم بھی شمار ہوئے ہیں، ان کو علماء نے اسماء اعظم بھی لکھا ہے، اس کو بھی 3 دفعہ پڑھیں۔ پھر سورہ آل عمران کی پہلی آیت الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس کا بھی اہتمام 3 دفعہ کریں۔ اس کے بعد درود پاک پڑھیں۔ اب جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ رد نہیں ہوگی۔ یہ وہ چیز ہے جس کا ذکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے خود فرمایا ہے۔ چھٹی بات، اپنی دعا میں یقین ہو، پختہ یقین کے ساتھ دعا کریں۔ اگر دل غافل ہو یا دل تذبذب کا شکار ہو، پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا، مانگ تو رہا ہوں، ملے گا نہیں ملے گا، مسئلہ حل ہوگا نہیں ہوگا، بھائی یہ نہیں ہوگا۔ اللہ غافل دل کی دعا قبول نہیں فرماتے، اس لیے یقین محکم کے ساتھ دعا کرنا۔ اور 7ویں بات، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی ہر حاجت، دینی، دنیاوی، اولاد کی، بیوی کی، کاروبار کی، ملازمت کی، دشمنوں سے حفاظت کی، دشمنوں سے نجات کی، عافیت کی، برکت کی، سہولت کی، عزت کی، تمام مخلوقات سے بے نیازی کی، یعنی اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کی احتیاط سے محفوظ فرمائے، اس کی دعا مانگنی چاہیے، عادت بنانی چاہیے، اور اس کو اپنی اولاد کو بھی سکھانا چاہیے۔ جیسے اور ڈگریاں بچوں کو لے کر دے رہے ہیں، ان کو جس طرح صحابہ نے سورہ واقعہ سکھائی ہے اپنی اولاد کو، اس طرح ہم لوگ اپنی اولاد کو دیگر ڈگریوں اور ہنرمندیوں کے ساتھ ساتھ دعا مانگنے کا ہنر بھی سکھا دیں۔ انشاءاللہ وہ کبھی بھی پسپا نہیں ہوں گے، کبھی بھی دکھی اور غمگین نہیں ہوں گے۔ اور 8ویں بات، ساری امت کو دعا میں شامل کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے دعوت الغائب لغائب،
کہ جو بھی غائب کسی غائب کے لیے یعنی کسی غیر موجود شخص کے لیے دعا کرتا ہے، یہ اسرع الدعاء اجابتاً، یہ سب سے پہلے قبول ہوتی ہے، جلد قبول ہوتی ہے۔ اور صرف جلد قبول نہیں ہوتی، اللہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ تم اس کے لیے ان دعاؤں پر آمین کہنے کا اہتمام کرو۔ جب دعا میں کروں، اپنے بھائی بہن کے لیے کروں، اپنے اعزاء اقارب دوستوں کے لیے کروں، اللہ فرشتوں کو مقرر کر دے کہ تم اس کے لیے دعا مانگو کہ یا اللہ پہلے اس کو دے۔ اس لیے اہتمام کے ساتھ دعا مانگنا اور دعا میں امت کے دیگر طبقات کو شریک کرنا، یہ انتہائی اہم چیز ہے۔ 9ویں بات میں عرض کر رہا ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرنا کبھی رد نہیں ہوگی، اور صحابہ کرام میں سے خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار، آپ کے ساتھ آرام فرما ابو بکر اور عمر کے وسیلے سے دعا کرنا کبھی رد نہیں ہوگی، اور اولیاء اللہ کے وسیلے سے دعا کرنا کبھی رد نہیں ہوگی، اس لیے کہ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ دیکھو یہ جتنے بھی ولی ہیں یہ میرے دوست ہیں، من عاد علی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جو اللہ کے محبوب سے دشمنی رکھے گا اللہ اس سے جنگ کا اعلان کر رہے ہیں، اور جو اللہ کے ولی کے وسیلے سے دعا کرے گا وہ کسی صورت رد ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ میرا بھی تجربہ ہے، اولیاء اللہ کا بھی تجربہ ہے کہ جب کبھی دل سے کسی ولی اور کسی صحابی، خصوصاً حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر اور حضرت غوث پاک سرکار کے وسیلے سے دعا کی ہے، وہ کبھی رد نہیں ہوئی۔ اگلی بات، آخری اور 10ویں بات، اپنے رزق کو حلال کریں، اپنی کمائی کو حلال کریں، اپنے رہنے سہنے کو حلال کریں، اپنے اٹھنے بیٹھنے کو حلال کریں، کمائی کو حلال کریں، اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ لمبے لمبے سفر کرتے ہیں اور غبر آلود کپڑے اور جسم ہوتا ہے، وہ دعا کرتے ہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ، لیکن کھانا بھی حرام، پینا بھی حرام، ساری چیزیں حرام، یہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں، آپ نے انتہائی اہم کلیہ ارشاد فرمایا، مختصر کلیہ، کہ اپنی کھانے پینے کو حلال کر لو، تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے، یعنی تمہاری کوئی دعا رد نہیں ہوگی۔ اس لیے دعا کی قبولیت کے یہ سارے اسباب ہیں، ان کا اہتمام ہم سب کریں۔ اور اگلی اہم بات، یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں، اور کبھی کسی قسم کا کوئی روحانی مسئلہ ہو تو اوقات کار کا خیال کرتے ہوئے اسکرین پر موجود نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ مقصد اور مختصر بات آپ کے وقت کو بچائے گی، آپ کے مسئلے کا حل درست انداز اور درست سمت میں آپ کو پہنچنے کا آسان ذریعہ اور وسیلہ بن جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو خوشیاں نصیب فرمائے۔